أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 24 اور 25. آج کا موضوع کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں نظم اور معانی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور رقت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف محب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا یعنی گمراہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 24. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب. اب افمن یتقی یعنی اس سے پہلے ایک جملہ ہے کہ کیا تم اس شخص کی بدحالی کا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار کو اپنے منہ پہ لے گا. سوء العذاب، سخت مار، بہت برا عذاب قیامت کے دن. قیل للظالمین، اور ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم کرتے تھے دنیا میں اس کا اب ذائقہ مزہ چکھو اس کمائی کا. سامعین اکرام، اس سے جو قبل اس کے آیت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تو بہت اچھی ہدایات اور باتیں نازل کی ہیں اور اس سے یہ بہت پر اثر ہیں اور بہت فائدہ مند ہیں، اور جو میرے چاہنے والے ہیں ان کے دل اور ان کے بدن جو ہیں یعنی اس پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے دل اور بدن نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے. تو ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جسے وہ نواز دیتا ہے، اس کی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں تشریح کی تھی. آج
اس شخص کا تذکرہ ہے. سامعین کرام تھوڑا سا غور سے یہ مضمون سنیں. اب یعنی اس شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فراموش کر چکے تھے. اس کو کتاب ہدایت یعنی اللہ اس کی منزل نہیں تھی. اگر یہ مضمون اس طریقے سے میں کہوں کہ وہ لوگ جو اپنی منزل اللہ تعالیٰ کو نہیں بناتے اور دنیا ذلیل دنیا کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, دنیا کی طرف اپنا رخ پھیر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کے دل غافل ہیں. اب یہ شخص جو ہے قیامت کے دن تو گرفتار ہوگا, یعنی مقرنین فی الاسواد, یہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے, سامنے کرام بھاگ نہیں سکیں گے اور جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے, آگ کی لپٹیں ہوں گی. میں پہلے آپ کو یہ مضمون تھوڑا, اب وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے سامنے کرام, مثال کے طور پہ کوئی اگر آپ کے سامنے تلوار چلائے آپ کی گردن اڑانے کے لیے تو آپ ہاتھ سے روکیں گے, یعنی آپ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے. یا آپ کو کوئی زد و کوب کرے, مکہ مارے, منہ پہ تھپڑ مارے, آپ اس کا ہاتھ یعنی اپنا چہرہ بچا لیتے ہیں. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. جب آگ کے تھپیڑے آپ کی طرف لپٹیں گے یا اس کی لپٹیں آپ کی طرف بڑھیں گی تو آگ کے اور آپ کے چہرے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکے گا. یعنی صرف منہ سے آپ اس کو بچا سکیں گے. یعنی صرف میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آگ کی لپٹیں آپ کی طرف بڑھیں گی, آگ کے شعلے آپ کی طرف بڑھیں گے, آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے اور آپ ان تھپیڑوں سے, ان لپٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. اب یہ حال کس کا ہے؟ یعنی ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو گزشتہ سبق میں بیان کیے گئے, ایک طرف ظالم, یہ ظالم لوگ ہیں یا ان کو ظالم کا. اور سامعین کرام ہر وہ شخص, یہ ایک آسان سی بات اپنے پلے کے باندھ لے کہ ظالم وہ شخص ہے جس نے آخرت سے غفلت اختیار کر کے دنیا کی طرف رخ پھیر لیا اپنا. اب یہ ظالم ہے اور ظلم کس پر کر رہا ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے, کیا کسی اور کا یہ نقصان کر رہا ہے؟ نہیں, یہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے. یہ اپنے آپ کو اس نے جہنم میں ڈالنے کا ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے, نہ یعنی غیر شعوری طور پہ, اور اس نے خود پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے. اب دیکھیں نا, دیکھیں روز قیامت جو ہے وہ حق ہے, اگرچہ ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے, دوبارہ جی اٹھنے پہ بھی ہمارا ایمان نہیں ہے, دوزخ کے عذابوں پہ بھی ایمان نہیں ہے, لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تو حق ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ. آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ حق ہے, جو کچھ بھی آپ اے رسول بیان کر رہے ہیں یہ حق ہے, یہ ہوگا ایسا؟ تو جواب کیا دیا جائے؟ ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ, ہاں میرے رب کی قسم کہ یہ حق ہے. میں بھی سامنے کرام جس میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے, اس معاشرے کا قطعاً یقین نہیں ہے روز قیامت پر, روز آخرت پہ, بعث بعد الموت پہ, لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت کو اگر آپ نظر انداز کر دیں, لیکن وہ اگر حقیقت ہو تو وہ تو آ کے رہے گی. یعنی آنے والی مصیبت سے اگر آپ جھٹلا دیں اپنے اعمال سے, ظاہر ہے یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے سامعین کرام کہ حقیقت پر اسباب کے پردے پڑے ہوئے ہیں, ظاہر کے پردے پڑے ہوئے. دوسری طرف ہماری جو عقل ہے ان حالات کا یعنی اندازہ نہیں کر سکتی. یہ تو دیکھیں کسی مخبر کی خبر پہ آپ یقین کریں گے تو تب آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہوگا, اور مخبر صادق کون ہے؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے ذریعے ساری معلومات ہمیں ملی ہیں. تو اب چاہیے دیکھیں قرآن سچا ہے, اللہ کا کلام, اور رسول کی ذات جو ہے وہ سچی ہے, صادق و امین. آپ جانتے ہیں نا کس کا لقب تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ سچے تھے. تو اب یہ دو سچے ذرائع سے آپ کو اگر ایک خبر ملتی ہے تو اس پر پورا آپ یقین کر لیں, ایمان لے آئیں اس بات پہ. اور ان کی دعوت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. قرآن اللہ کا راستہ آپ کو بتاتا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر تو آپ نقصان میں پڑ جائیں گے, پھر آپ نقصان میں پڑ جائیں گے.
تو نقصان سے بچنے کی واحد صورت کیا ہے کہ آپ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئیں اور اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، سامعین کرام یہ میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، آخرت پہ یقین نہیں لاتا، بعث بعد الموت پہ اس کا یقین نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر، جیسا کہ آج ہمارا ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس کا رخ پھر گیا ظاہر کی طرف، جیسا کہ ہمارا پھرا ہوا ہے سامعین کرام۔ ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے۔ یہ ایک ایسے الفاظ ہیں جس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے، یہ بات میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، میری بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ من حیث القوم، ہمارا رخ ظاہر کی طرف، ہمارا ایمان یقین ظاہر پہ ہے۔ تو یہ اگر صورتحال آپ کے ذہن کی بن جاتی ہے کہ باطل پر یقین ہو گیا ہے، باطل پر، وہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی طرف بھی آپ کو، یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں، آخرت سے یہ غافل ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ موڑا ہوا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک رویہ ہے سامعین کرام، یہ بہت ایک بری صورتحال ہے، ایک اندوہناک صورتحال ہے، ایک دردناک صورتحال ہے۔ ایک جہنم میں اگر ڈال دیا جائے ایک انسان کو، اس کے ہاتھ پاؤں بات کے جہنم میں ڈال دیا جائے، اب یہ ہے کہ جہنم کی لپٹیں جو ہیں وہ تو حق ہیں سامنے کرام، اس سے تو نجات ممکن ہی نہیں۔ جہنم حق ہے، اس کا عذاب حق ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگرچہ ہمارا ایمان اس پہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سے اگر آپ نظر انداز کر دیں حقیقت کو، تو یہ نہیں کہ آپ سے، مثال کے طور پہ موت ہے، اب موت ایک ایسی حقیقت ہے جو مجھے اور آپ کو بالکل آنے والی ہے، لیکن ہم سب نے جو ہے موت کو ناگوار سمجھتے ہیں، زندگی سے پیار ہے اور موت کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اگر میں حقیقی، دیکھیں موت کے بعد ایک نئی زندگی ہوگی جس کا تمام دار و مدار ہماری اس زندگی پر ہوگا۔ اگر اس زندگی میں ہم نے موت کی تیاری نہ کی تو پھر یہ ہے کہ برا حال ہوگا۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، وہ شخص جو عذاب کی جو مار ہے اس کو اپنے منہ سے بچائے گا، یعنی منہ ادھر ادھر، آپ کہنے منہ ادھر ادھر کرے گا، لیکن وہ تو لپٹے ہیں، وہ تو آئیں گی۔ تو یہ ایک بہت اور مجھے کہنے دیں سامعین اکرام، یہ تمام مضامین ہمارے یقین سے بالا تر ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن تکذیب کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا مقصود اللہ نہیں ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لعنتی دنیا کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو طالب دنیا ہے، یہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا، جو طالب دنیا ہے وہ تو آپ کو جھوٹا سمجھے گا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، یہ ہمارے الفاظ ہیں، اور دنیا ہی ہماری منزل بن چکی ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ ساری صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ بات یقینی ہے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ظالموں کو۔ اب یہ شخص ظالم ہے، میں ظالم کی تھوڑی سی مزید تشریح کر دوں۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس شخص سے زیادہ ظالم کون شخص ہے؟ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو اپنے رب کے احکامات کا ذکر کیا جائے اور پھر وہ اسے منہ موڑ لے۔ ثم اعرض عنہا، یعنی یہ شخص سب سے زیادہ ظالم ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اب یہ ظلم کا رویہ اور وتیرہ تو ہم اختیار کر چکے ہیں۔ دیکھیں قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، احکامات خدا بندی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جلدی کرو، ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کی طرف، بخشش کی طرف جلدی کرو۔ لیکن ہم جلدی کس چیز کی؟ دنیا کی جلدی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری طرف رجوع کر لو، ہم نے دنیا کی طرف رجوع کر لیا، یعنی اس کو مقصد بنا چکے ہیں۔ بات میری کہنے کی یہ ہے، یعنی مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ دنیا کا استعمال برا نہیں ہے صاحب کرام۔ دیکھیں دنیا کے صحیح استعمال کے ذریعے ہی ہم اپنے مولا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں، رب ہمارا نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے، اور دنیا ہی کے مسائل میں ہم گر گئے، تو بات یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ نے آنے والی حقیقت سے منہ موڑ لیا ہے، اور آپ یہ ظلم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اب مجرموں سے انتقام ضرور لوں گا۔ ایک سا حال تو نہیں ہوگا جو یہاں، یعنی بات یہ ہے سامنے کرام، سوچنے کی بات ہے۔ جن لوگوں کی منزل اللہ ہے، جو طالبان مولا ہیں اور جو طالبان دنیا ہیں، بہت سے لوگ طالبان دنیا ہیں، تو کیا ان کا حال برابر ہوگا؟ کیا یہ دونوں جنت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے یا دوزخ میں اکٹھے کر دیے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں ظلم، میں آپ کو ظالم کی بات کر رہا ہوں۔ اس دن ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم نے کمایا اس کا مزہ چکھو۔ اب ہم یہاں کیا کما رہے ہیں صاحب نکل؟ کمائی ہماری کیا ہے؟ نافرمانی، اپنے رب کی نافرمانی، اپنے رب سے اعراض، رسول کی سنتوں سے اعراض، رسول کے طریقے کو ٹھکرانا، یہ ہماری کمائی ہے۔ ساری زندگی کی کمائی آپ دیکھیں ایک بوڑھے شخص سے جو دنیا دار تھا، جو کارخانہ دار تھا، جو مالدار تھا، جو ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، اور دنیا ہی کی منزلیں اس کا منزل تھی، یعنی مقصد تھی۔ اب اس کی کمائی کیا ہے؟ یہی اعراض، اللہ کی یاد سے اعراض اس کی کمائی ہے۔ زندگی کا حاصل اس کا کیا ہے؟ اگر ایک حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لینا، اللہ والوں سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ والوں سے جو منہ موڑ لیتا ہے، یہ ایک کمائی ہے جو یہ کما رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کیا کہا جائے گا ظالموں کو؟ ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکو بھئی۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں سامنے کرام، کذب الذین من قبلہم، ترجمہ سن لیں۔ جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، پھر عذاب ان پہ آیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ دوبارہ آپ ترجمہ سن لیں، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ کا عذاب آیا ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ زندگی جو ہے سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اعراض کر لینا، یہ بظاہر تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں نا دنیا میں جو یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے اور بڑے ہو رہے ہیں، ہم خود بھی ظاہر کے طلبگار ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ظاہر کی طرف لگا رہے ہیں، یعنی بحیثیت مقصود محبوب۔ یہ ظاہری چیزیں جو ہیں یہ ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تھوڑی سی مثال کے ذریعے کہ آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کوئی 5ویں میں ہے، کوئی 6ٹھی میں ہے، کوئی 7ویں میں، کوئی میٹرک میں ہے، کوئی ایف اے میں ہے، کوئی بی اے میں ہے۔ یہ میں چھوٹی کلاس کے، آپ یعنی 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ جو ہے اس سے، یعنی آپ نے اپنے بچوں کو ایک منزل دی ہوئی ہے اور وہ ہے ظاہر کی منزل۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 1 لاکھ بچوں کو جمع کر لیں ایک میدان میں، اسٹوڈنٹس کو، کلاس 8 کے یا 7 کے یا 6 کے یا 5 کے، ایون کلاس 4 کے بھی،
آپ 1,00,000 بچوں کو جمع کر لیں ایک بڑے میدان میں اور ان سے پوچھیں فردن فردن کہ بھئی تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، ہر ایک کے پاس جواب تیار ہے. کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے کیا بنوں گا کیا بنوں گا. سارے بچے جو ہے انہوں نے اپنے مقاصد طے کیے ہوئے ہیں ظاہر کے متعلق. کوئی سنگل واحد بچہ، میرا پورا یقین ہے سامنے کا، سنگل واحد بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ میری منزل ہوگی، میں بڑے ہو کے اللہ کو راضی کر لوں گا، یا رضائے الہی میری منزل ہے. دنیا تو میری ضرورت ہے، یہ تو میں کروں گا، یہ تو میں پڑھوں گا اور نوکری کروں گا یا جو بھی کروں گا، لیکن منزل میری اللہ ہے. ایک سنگل واحد بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا. یہ تکذیب ہے سامنے کا، یہ آخرت کو جھٹلانا ہے، یہ اپنی منزل کو جھٹلانا ہے. تو اگر ایسا ہے، یہ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے کذب الذین من قبلہم، انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگوں کا ایک رویہ چلا آ رہا ہے. جو ان سے پہلے لوگ گزر گئے انہوں نے بھی جھٹلایا اس بات. کس بات کو؟ کہ منزل اللہ ہے. دیکھیں پیغمبر کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اللہ. داعین الی اللہ انا ارسلناک بالحق شاہدم و مبشر و نذیرم و داعین الی اللہ. یہ پوری آیت ہے سامنے کا کہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اور صراط مستقیم اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے الذی لہ ما فی السماوات والارض، جس کے لیے زمین اور آسمان ہے. تو پیغمبر کی دعوت تو اللہ کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا. پیغمبر ہماری روحانی ترقی کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں. ہماری منزل چونکہ اللہ ہے، ہمیں اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں. اس راستے پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ کے امیدوار ہیں ان کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے. اب بنیادی پیغام جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا سامنے کا، ہمیں ظاہر کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے باطن کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے رسول کا واضح فرمان ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے، پیدا کی گئی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے باطن کے لیے، اپنے لیے پیدا کیا ہے. آخرت کی کامیابی یہ ہمیں نصب العین دیتا ہے. دیکھیں توحید اور آخرت اور رسالت تو پھر اس کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، یعنی اللہ تک ہمارا پہنچنا ہے. اور یہ الفاظ قرآن کے ہیں سامنے کرو، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے. اللہ کو ہم منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور رسول کو ہم عملاً جھٹلا رہے ہیں. دیکھیں دین کو ہم جھٹلا رہے ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ جو مضمون جاری ہے سامنے کرام سورہ الزمر کا، آپ کو معلوم ہے اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ بندگی رب ہے اور دین اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، یعنی دین کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھٹلا رہا ہے ملاقات کو، وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ، کذبوا بلقاء الآخرہ، قرآن کے الفاظ. تو یہ تکذیب ہے. کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے. اب جب ان پہ عذاب آتا ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور میں من حیث لا یشعرون کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل کر دوں. بات یہ ہے سامنے کرام کہ ہم تو آخرت کی طرف سے اور باطن کی طرف سے بالکل بے بہرا ہو چکے، اور یہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے قانون خداوندی کے تحت ہم میں سے ہر شخص کا دل یا تو کالے داغ لگ رہے ہیں یا سفید داغ لگ رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. یہ تو حدیث کا مفہوم ہے سامنے کرام. یا تو ہمارے دل داغدار ہو رہے ہیں کالے،
یا سفید داغدار ہو رہے ہیں، سفید داغ لگ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں داغوں سے ہم واقف نہیں ہیں، نہ ہمارا یہ کوئی مسئلہ ہے کہ ہمارا دل کالا سیاہ ہوتا ہے یا براق بن جاتا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے ہی نہیں زندگی کا۔ کبھی آپ نے کسی اہل اللہ کے پاس جا کے بتایا ہے اپنے آپ کو؟ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی میرا دل دیکھو یہ سیاہ ہے کہ سفید ہے، اور یہ ہو تو رہا ہے سامنے کرام، میں ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اب جب کالا سیاہ ہوتا ہے تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا، پھر جب موت آتی ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ بہرحال یہ موت کا بھی ایک وہ ہے جس سے ہم نے غفلت اختیار کر لی ہے، موت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، دنیا کے لیے تیاری ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں سامنے کرام۔ ہم پہ عذاب الہی، ہم میں سے اکثریت پہ اللہ تعالیٰ کے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب کے ہم الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح کس پہ؟ جس پہ افانت تنقذ من فی النار، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یاد کریں اس وقت اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس پہ بھلا وہ شخص جس پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ سامعین کرام ایسے ہیں، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو نا امید بھی نہیں کروں گا۔ دیکھیں دنیا کا سارا وقت مہلت کا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ باز آ ہر سے آنچا ہستی باز آ، تم جو بھی ہو، بت پرست ہو، کافر ہو، باز آ جاؤ۔ تو اب بھی وقت ہے سامنے کرام باز آنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ یہ وقت ہے سامنے کرام، یہ امید میں آپ کو دلا رہا ہوں، پکی امید دلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیں میرے مخلص بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو یک دم معاف کرنے والا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ۔ تو یہ میں آپ کو ایک امید دلا رہا ہوں، یہ میں جو بیٹھا ہوں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بدظن کروں دین سے یا بد دل کروں، نہیں، موقع ہے۔ دیکھیں میں بھی سانسیں لے رہا ہوں، آپ بھی سانسیں لے رہے ہیں۔ اب یہ وقت جو سانس لینے کا وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ مستقل طور پہ آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں اور پھر اس کی طرف لگ جائیں، محنت کریں، جد و جہد کریں۔ بہرحال یہ سارے مضمون ہیں سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ جناب ترجمہ سنا دیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پہ لے گا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں کو کہا جائے گا چکھو جو تم نے کمایا ہے اس کا مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا اس پیغام کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پہ عذاب آیا ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ اسی طرح سامنے کرام میں آپ کو آسان اور سلیس انداز میں کہہ رہا ہوں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی ہم یا جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں یا دوزخیوں والے، یا ہم طالبان دنیا ہیں یا طالبان آخرت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دنیا کا طالب بن کے تو آپ کچھ اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، بہتر یہ ہے کہ طالب مولا بن جائے،
اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کریں، اور اس کے ساتھ آپ دنیا سے جائیں تو کامیاب ہوں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ What about someone who covers his face against the terrible misery of the day of resurrection? To the evildoers it will be said, taste what you used to earn. كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Those before them also denied the truth, so the penalty came upon them from where they did not perceive. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔